اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سمسٹر 4 میں MJ6 کے تحت ہم لوگ یونٹ 1 پر بات کر چکے، جس میں واحد جمع، مذکر مؤنث، محاورہ، ضرب المثل وغیرہ پر بات کی۔ آج ہم لوگ خطوط نویسی پر بات کریں گے، مطلب کہ خط کیسے لکھے جاتے ہیں، خط کی اہمیت کیا ہے۔ سوالات آپ سے اسی طرح کے پوچھے جائیں گے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خط یعنی لیٹر، اس کی جمع ہوتی ہے خطوط، اور خط بولتے ہیں دو شخص کے درمیان ہونے والی تحریری گفتگو کو، یعنی لکھ کر جو پیغام پہنچایا جائے اپنے دوست کو، وہ خط ہے۔ اور اس کی ایک پوری روایت رہی ہے اردو ادب میں۔ خط کی کافی اہمیت ہے۔ ہم اپنے نصاب میں مرزا غالب کے خطوط پڑھتے ہیں۔ یوں تو بہت سے لوگوں نے خطوط لکھے ہیں، لیکن مرزا غالب اور مولانا آزاد کے خطوط مشہور ہو گئے ہیں، کیونکہ ان میں تھوڑا سا نیا پن تھا، اسی وجہ سے۔ اور خط میں دو لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مکتوب نگار بولتے ہیں، یعنی خط لکھنے والا، اور نمبر 2 ہوتا ہے مکتوب الیہ، جس کو خط لکھا گیا ہو۔ اور خط کو آدھی ملاقات بھی کہتے ہیں، کہ پرانے زمانے میں جب کسی کا خط پہنچتا تھا کسی کے گھر، تو لگتا تھا کہ وہ اس سے آدھی ملاقات ہماری ہو گئی ہے۔ عربی کا مثل مشہور ہے، المکتوب نصف الملاقات۔ تو اس صنف کی کافی اہمیت ہے، خطوط نگاری کی۔ اب یہ بھی ہے کہ خط میں دو لوگوں کا ہونا ضروری ہے، آپ جان گئے۔ اور خط کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نجی خطوط ہے، کاروباری یا دفتری خطوط ہے، یا اور دوسرے طرح کے خطوط ہیں۔ تو اس کی روایت بھی کافی رہی ہے خطوط نگاری کی۔ ہم لوگ اس پر بات نہیں کریں گے، بلکہ اچھا ہاں، ایک خاص بات یہ کہ اگر آپ کو خط کے حوالے سے، خطوط نگاری کے حوالے سے آپ کو کچھ مواد تیار کرنا ہو، تو یہ کتاب اردو میں مکتوب نگاری شاداب تبسم کی ہے، 2012 میں چھپی ہے مکتبہ جامعہ سے۔ اس کتاب سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کہ یہ کتاب بہت اہم ہے، اور خط پر یہ اہم اور بنیادی کتاب ایک طرح سے ہے۔ اس کے علاوہ خطوط نگاری پر کتابیں کم ہی لکھی گئی ہیں۔ تو ہمارے نصاب میں جو خط ہے، وہ خط کی تاریخ نہیں پوچھی جائے گی، بلکہ خط کیسے لکھتے ہیں اس کا پیٹرن پوچھا جائے گا، اور اس میں کہا جائے گا کہ آپ خط لکھیے۔ تو خط کا پیٹرن یہی ہوگا کہ اوپر آپ لکھیں گے بمقام۔ بہت سے لوگ ب ملا کر لکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ب الگ سے لکھتے ہیں۔ بمقام لاتہار، جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، جھارکھنڈ یا ہندوستان کے کسی بھی کونے سے۔ اس کے بعد نیچے اس کے لکھیں گے مورخہ۔ مورخہ یعنی تاریخ بھی لوگ لکھتے ہیں، بہت سے لوگ مورخہ لکھتے ہیں۔ تو اس میں جیسے کر دیا کہ آج تاریخ ہے 20 فروری 2025 بروز جمعرات۔ اب نیچے آئیں گے محترم و مکرم جناب۔ جناب کے بعد جن کو آپ خط لکھ رہے ہیں ان کا نام لکھیے گا۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہو گیا۔ پھر کہیں گے آپ امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوگا۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بخیر، ب الگ لکھا ہوا ہے، خیر۔ بہت سے لوگ بخیر ملا کر لکھتے ہیں، چلے گا وہ بھی، یہ جدید املا ہے بخیر۔ پھر یہاں پہ ہے ایک طالب علم اپنے والد صاحب کو خط لکھ رہا ہے، وہ ہاسٹل میں ہے، تو یہاں کہہ رہا ہے میں یہاں خیریت سے ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ گھر کے تمام افراد خیریت سے ہوں گے۔ ہاسٹل میں پڑھتے ہوئے مجھے بہت مزہ آتا ہے، ہر کام وقت میں کرنا پڑتا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک کے تمام کام کا وقت متعین ہے۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اتوار کو صبح سے شام تک بس کھیلوں، اور جب وقت ملے سو جاؤں۔ دوستوں کی ہاسٹل میں کمی نہیں ہے، لیکن احتیاط سے دوستی کرتا ہوں۔ 1 ماہ کے بعد سالانہ امتحانات ہونے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہاسٹل کی فیس کے بقایا جات کے لیے کچھ پیسے منی آرڈر کر دیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ آج سے
30-40 साल पहले मनी ऑर्डर होते थे, पैसे पोस्ट ऑफिस में लगाए गए और पहुंच गए। आज तो ये है कि फ़ोन पे कर दें। तो इस तरह से आज तो ख़त का दौर भी नहीं है, बल्कि एक चलन ख़त्म हो गया है ख़त लिखने का। अब तुम मैसेज डाल देते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, लेकिन ख़त की अहमियत बहरहाल अपनी जगह पर है। उसके बाद वो बच्चा लिखेगा, आपका फर्माबरदार बेटा मोहम्मद हामिद, तैयबा मंजिल, या जिस हॉस्टल में रह रहा हो। तो यही ख़त का पैटर्न होता है। इसी तरह आप ख़त लिख सकते हैं। अगर इम्तिहान में आए कि ख़त लिखें, तो आप इसी तरह ख़त लिखेंगे, पैटर्न आपका यही होगा। बमुकाम रांची, मोरखा जो भी है, और जो पूछा जाएगा कि इस हवाले से आप ख़त लिखिए, तो उसी हवाले को बुनियाद बनाकर पैटर्न यहाँ तक यही। उम्मीद है कि मिजाजी ग्रामी बखैर होगा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये आपका अपना रहेगा, जो सवाल पूछा जाएगा उसी के हिसाब से, और लास्ट में कह दीजिएगा आपका फर्माबरदार बेटा या बेटी, अब नाम लिख दीजिएगा और ये ख़त मुकम्मल हो जाएगा। तो बहुत आसान है, एक ख़त लिख कर देखें, काफ़ी मज़ा आएगा। ख़त की रिकॉर्डिंग जो होती है, ख़त को रखा जाता है रिकॉर्ड करके, उसका अलग मज़ा है। आपके वालिद साहब या दादा परदादा का इंतकाल हो गया है, उनके ख़ुतूत मिलेंगे आपको, तो आपको पढ़कर इतना अच्छा लगेगा कि वाक़ई हम उसी दौर में जी रहे हैं और उनकी बहुत सी चीज़ों को हम मालूम कर रहे हैं, उनसे आधी मुलाकात हो रही है बाकायदा। तो इस तरह से ख़त की अहमियत है। तो ख़त इसी तरह लिखे जाएंगे। आप लोग के इम्तिहानात में अगर इस तरह का सवाल आए MJ6 के तहत उर्दू क़वायद शनासी में, तो इसी तरह का ख़त लिखिएगा। अगली वीडियो में हम लोग इंशाअल्लाह दरख्वास्त नवेसी पर बात करेंगे कि दरख्वास्त कैसे लिखे जाते हैं इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।